اس کا نام ہے آن لائن بمبار بازار، جس میں ہمارے جو گروپ میٹس ہیں وہ ہیں محمد اعظم خان، ابو ذر اور عیسیٰ خان۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آؤٹ لائن میں ہمارے پاس اس پر آتا ہے انٹروڈکشن، اس کے بعد آتا ہے لٹریچر ریویو، پروپوز سولوشن، ریزلٹ، ٹیم ورک، ٹائم لائن، لرننگ اینڈ کنکلوژن۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس کا انٹروڈکشن۔ ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ ہے آن لائن بمبار بازار پلیٹ فارم، جس میں ہم بائی کر سکتے ہیں اور سیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک خاص ہمارے پاس ایک کرنسی کے تھرو اس کو ہم بائی اور سیل کر سکتے ہیں، جس کا نام ہے بمبار کوائن۔ اور اس میں ہم ان فیوچر میں اس میں ہم اور فیچرز ایڈ کریں گے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اور پھر یہ ہمارے پاس یوز ہوگا ایٹ ڈسکاؤنٹ فار کسٹمر، اینڈ اس کو پھر ہم فیوچر میں سیکیور کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس کا لٹریچر ریویو۔ ہم نے لائک امیزون اور ای بے کو پہلے ہم نے اسٹڈی کیا، پھر اس کے بعد ہم نے اس پہ یہ جو ہمارا ہے آن لائن بمبار، اس پہ پھر ہم نے ریسرچ کی، اس میں ہمارے جو گیپس تھے پھر اس کو ہم نے فل کیا ان دونوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد یہ آج ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ ہماری ای آر ڈی آتی ہے، ای آر ڈی کے اندر ہماری اسپیشلائزڈ کلاس جو ہے یوزر ہے، جس کے ہمارے پاس ایٹریبیوٹس ہیں۔ یوزر آئی ڈی پرائمری کی ہے ہمارے پاس، اور آپ کو ڈسپلے میں دکھ رہا ہے۔ اس کے نیچے ہم نے ایک ڈیش ڈالی ہے، اور اس کے بعد ہمارا دوسری جو ایٹریبیوٹ ہے وہ یوزر نیم اور پاسورڈ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس سے دو ڈرائیو ہوئی ہیں ہمارے پاس سب کلاس، ایک ہے کسٹمر اور ایک ہے سیلر۔ دونوں کا ریلیشن بیس جو ہے یوزر یا تو کسٹمر ہوگا یا تو سیلر ہوگا۔ اس کے ہمارے ایٹریبیوٹس ہیں کسٹمر کے، نیم، کسٹمر آئی ڈی اور ای میل۔ اس میں کسٹمر آئی ڈی ہمارے پاس پرائمری کی ہے، اور سیلر کے اندر ہمارے پاس جو ایٹریبیوٹس ہیں نیم، سیلر آئی ڈی اور ای میل۔ اس میں سیلر آئی ڈی ہمارے پاس پرائمری کی۔ پھر کسٹمر سے ہمارے پاس کارڈ آیا، کارڈ کے اندر کارڈ آئی ڈی پرائمری کی ہے، ہمارا پروڈکٹ آئی ڈی ہے، کوانٹٹی ہے اور کسٹمر آئی ڈی ہے۔ اس میں کسٹمر آئی ڈی اور پروڈکٹ آئی ڈی جو ہے وہ فورین کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیمنٹ آئی ڈی پرائمری کی ہے، اس کے ایٹریبیوٹ، اس کے بعد اماؤنٹ اور پیمنٹ ڈیٹ۔ اس میں پیمنٹ آئی ڈی جو ہے وہ پرائمری کی ہے۔ اس کے بعد پروڈکٹ سیلر کے اندر آتا ہے، سیلر سے ہمارے پاس پروڈکٹ آیا، پروڈکٹ میں ایٹریبیوٹ ہے نیم، پرائس اور پروڈکٹ ہے۔ پروڈکٹ آئی ڈی جو ہے وہ پرائمری کی ہے۔ اب ان کے ریلیشن پہ آتے ہیں۔ کسٹمر کا ریلیشن کارڈ سے ہے بائی کا، جو کہ ہے ون ٹو مینی، اور یہ کرو فٹ نوٹیشن سے ہم نے اس کو شو کیا ہے۔ یہ جو تین کرو فٹ کا یہ طرح سے سمبل ہے، یہ مینی کو شو کر رہا ہے۔ پھر کارڈ اور پیمنٹ کا جو ریلیشن ہے وہ ہے پیمنٹ کا، اور یہ جو دو لائنز دکھ رہی ہیں یہ شو کر رہی ہیں کہ ون ٹو ون ریلیشن ہے اس کا۔ پھر کارڈ اور پروڈکٹ کا ایک دوسرے کا ریلیشن ہے ایڈ کا، یہ ہے ہمارے پاس ون ٹو مینی۔ اور پھر سیلر اور پروڈکٹ کا ہے سیل کا ریلیشن، یہ ہے ون ٹو مینی، مطلب ایک سیلر ملٹیپل پروڈکٹ سیل کر سکتا ہے، مگر ایک پروڈکٹ سیل نہیں ہو سکتا ملٹیپل سیلرز۔ تو یہ ہماری اے آر ڈی تھی، انہینس اے آر ڈی ہے رہی ہے۔ اس میں ہم کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے اور انہینس میں آتی ہے، جیسے کیٹیگری ایڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ، اور مزید چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پروپوز سولوشن میتھڈ۔ یہ دوسرا پارٹ ہے اس کا، جس کے اندر انوائرمنٹ پہ اس پروجیکٹ سے کیا ہمارے پاس افیکٹ آیا ہے۔ تو کوالٹی ایجوکیشن ہمارے پاس ہے، جس میں اس طرح کے ای کامرس بزنس سے لوگوں کو موٹیویشن ملے گی، اور ای کامرس بزنس جو ہے وہ بوسٹ ہوگا۔ فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں ای کامرس کو اچھا سمجھ پائیں گے، اور اس کو یوز کر کے اچھے بزنس بنا کے اچھے پروفٹ بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ ای کامرس بزنس میں یہ ہے کہ آپ کو کی دکان کا رینٹ نہیں دینا، آپ نے آن لائن سارا کام کرنا ہے، تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ، اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اس سے چھوٹے جو بزنسز ہیں ہمارے پاس، اس کو اچھا بوسٹ ملتا ہے، اور سیلر کے پاس اچھی اپارچونیٹی ہوتی ہے کہ اپنے پروڈکٹ کو اچھے سے سیل کر سکے۔ اور اس سے جو ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل اکانومی جو ہے ہماری وہ بوسٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس طرح سے ای کامرس بزنسز بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں اکانومی کو۔ پھر آتے ہیں سسٹینیبل سٹیز اینڈ کمیونٹیز۔ اب ہمارا جو بزنس ہے، اگر اس کی برانچ کراچی میں ہے، تو ایبٹ آباد سے، باقی شہروں سے، ایون باقی کنٹریز سے بھی لوگ ہمارے پروڈکٹ خرید سکتے ہیں، اور ان کو ان کے پروڈکٹ ڈور اسٹیپ پہ مل جائیں گے۔ تو اس سے لوگوں کی جو ایفیشینسی ہے وہ کم ہو جائے گی، مطلب گھر بیٹھے سارے چیزیں مل جائیں گی۔ اور اس سے جو ہے کسٹمر کی بائنگ اور سیلر کی جو سیلنگ جو ہے ہمارے پاس پاور وہ انکریز ہو جائے گی۔ تھینک یو۔ اب ہمارے پاس گزر آئے گا، وہ پریزنٹ کرے گا ابھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے، جس کے
रिज़ल्ट में हमारे पास डैशबोर्ड आता है। इसमें हमारे पास 3 वो आते हैं, एक प्रोडक्ट, दूसरा कार्ट और तीसरा पेमेंट। इनमें हमारे पास टेबल्स होते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे। इसके बाद हम कार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो प्रोडक्ट हम बाय करेंगे वो कार्ट में डिस्प्ले होंगे, और पेमेंट मतलब जो पेमेंट हम करेंगे वो पेमेंट्स में जाएंगे, पेमेंट के टेबल में। और एक सिक्योर डेटाबेस को स्टोर करने के लिए यूज़र, प्रोडक्ट और ट्रांजैक्शन डिटेल करना ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास टीम वर्क यानी टास्क डिवीज़न आता है। पहले मेंबर ने हमारे पास डेटाबेस को डिज़ाइन किया, जैसे कि डेटाबेस को क्रिएट किया, स्कीमा और टेबल्स को यूज़र्स और प्रोडक्ट्स और कार्ड्स वगैरह में डाले। इसके बाद हमारे पास दूसरे मेंबर ने फ्रंट एंड डेवलप किया जो PHP बेस पे इंटरफेस पे काम लॉगिन और ब्राउजिंग करता है। इसके बाद हमारे पास तीसरे मेंबर ने बैक एंड लॉजिक मतलब डिज़ाइन किया। इसमें हमारे पास PHP और SQL कोड डेटा मैनेज करता है। और चौथे मेंबर ने हमारे पास PPT और ERD डायग्राम बनाए। इसके बाद हमारे पास ईसा आएंगे जो आगे वाली स्लाइड। ज़्यादातर टाइमलाइन तकरीबन इसने 3 वीक लिए बनाने में। पहले वीक में हमने डेटाबेस को बनाया और उसकी जो ERDs थे वो हमने बनाए। दूसरी वीक में फ्रंट एंड इंटरफेस हमने बनाया। तीसरी वीक में हमने बैक एंड डेवलप किए। उसके बाद आता है लर्निंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। इसमें हमने ये लर्न किया कि ERD को किस तरह डिज़ाइन करते हैं और किस तरह रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करते हैं। PHP को किस तरह फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए इस्तेमाल करते हैं और टीम वर्क किस तरह करते हैं, इसमें हमने ये सीख लिया। फिर आता है कंक्लूजन में ये कि हमने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाया, उसके लिए डेटाबेसेस बनाए, डिफरेंट डेटाबेसेस, उसको लिंक किया। इसमें हमने सीखा कि फ्रंट एंड को किस तरह डालते हैं, बैक एंड को किस तरह डालते हैं, किस तरह हम बिजनेस का आइडिया हो कि हम ई-कॉमर्स को किस तरह एक बिजनेस में वो करते हैं, किस तरह उसको किस तरह उसको सॉल्व करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को, और डेटाबेस को किस तरह कंबाइन करते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड किस तरह बनाते हैं। ये सब कुछ हमने इससे सीख लिया। और सबसे लास्ट में हमने इंडिविजुअली काम करना भी सीख लिया और जो अपनी टीम की स्किल्स थे वो भी इम्प्रूव कर दी, टीम वर्क की स्किल्स। तो बस यही हमने सीख लिया।